مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ ہم لوگ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے دیکھیں گے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور اس کی 13 ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور اس کی 13 ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7 باب اور اس کی 13 ہے۔ اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام پڑھے اور سنے جان پر اس کی خاص برکت ہو۔ آئے ہم سب اپنے سر کچھ کے اپنے آنکھوں کو بند کریں۔ قدوس قدوس خدائے قادر، تو جو بزرگ ہے، زندہ ہے، ازلی ابدی ہے، اے باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں تیرے زندہ خداوند تیری حکمت کو، تیرے فہم کو، تیری عقل کو تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، اور تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اپنے کلام کے بھید مکاشفہ کی باتیں ہم سب کو بخش دے، تاکہ ہم تیری محبت، تیری قربت، تیرے جلال، تیرے عرفان اور تیرے نام میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تمام کلیسیا کو خود کو برا کے خون میں چھپا دیتا ہوں، اور جو کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے پا لیتا ہوں، آمین آمین آمین۔ آج کا جو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پیغام ہے، وہ ہے خدا کی آواز کو سننا۔ خدا کی آواز کو سننا۔ اور یرمیہ نبی کے صحیفہ میں سے جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس کی 13 آیت میں یوں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے، میں نے بر وقت تم کو کہا۔ بر وقت مطلب وقت پر، جو ٹائم تھا، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی، نصیحت کی، پر تم نے نہ سنا۔ پھر لکھا ہے، اور میں نے تم کو بلایا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس حوالے سے جو یرمیہ نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے، خدا ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک تو تم کو وقت پر کہا، پھر اس کے بعد تاکید کی، پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت پر کلام بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، تاکید بھی کرتا ہے، کہتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جیسے یہاں پر لکھا ہے کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کلام کیسے کرتا ہے، خدا میرے سے بات کیسے کرتا ہے، خدا میرے ساتھ بولتا کیسے ہے، اور وہ ساری زندگی یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خدا کی آواز تھی، یا یہ میری اپنی سوچ ہے، یا یہ میری اپنی عقل ہے۔ تو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے یہ سیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیسے بات کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے۔ یہ بات اس حوالے سے تو واضح ہے کہ خدا ہمیشہ کسی نہ کسی طریقہ سے ہم سے بات کرتا ہے، اور بات کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کئی دفعہ بالکل اس صحیفہ میں جیسے لکھا گیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یا پھر ہم اس کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں، کان نہیں لگاتے ہیں، یا توجہ نہیں دیتے ہیں، یا ہم سوچتے نہیں ہیں کہ خدا کی آواز ہے۔ تو خدا ہم سے مختلف طریقے سے بات کرتا ہے، خدا ہم سے مختلف طریقوں سے بات کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے،
خدا خوابوں کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے، خدا مختلف لوگوں کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے، خدا دعا کے ذریعے سے ہم سے بات کرتا ہے، خدا کئی دفعہ ہمارے ارد گرد ایسے حالات بنا دیتا ہے اور ان حالات کے وسیلہ سے ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، خدا فرشتوں کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے۔ تو یہ چند ایک ایسے طریقے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ تو ون بائی ون ہم ہر ایک کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیسے بات کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب اور اس کی 11 آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب اور اس کی 11 آیت۔ اس میں لکھا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا ہے وہ کیا ہوگا؟ مؤثر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ مؤثر ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا جس طرح سے اس کے دوسرے حصے میں کہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے کیا کرے گا؟ پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا کیا ہوگا؟ مؤثر ہوگا۔ اور خدا کہہ رہا ہے کہ میرا وہ کلام جو میرے منہ سے کیا ہوتا ہے؟ نکلتا ہے، یہ کام وہ انجام دے گا۔ تو اس حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے، اگر آپ لوگوں کا تجربہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے جب میں کلام پڑھ رہا ہوں اور اس کو سیکھ رہا ہوں، اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، تو کئی دفعہ کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی لفظ ایسے ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس پر انسان کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہو جاتا ہے، وہ لفظ انسان کی توجہ لے لیتا ہے۔ پھر وہ جو صبح پڑھا ہوتا ہے یا اسٹڈی میں جو پڑھا ہوتا ہے، وہ آیت جو پڑھی ہوتی ہے وہ سارا دن ذہن میں گھومتی رہتی ہے، ذہن میں چلتی رہتی ہے، اور خدا کئی دفعہ، بہت دفعہ اس طور سے بھی انسان سے کلام کرتا ہے۔ ابھی مجھے یاد ہے ایک دفعہ خدا نے، میں دعا کر رہا تھا تو میرے دل میں ایک دم سے یرمیہ 3:33 آیا۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آیت میں کیا لکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا، تو میں نے جب نکالا تو میں پڑھ کے حیران رہ گیا۔ وہ جو آیت تھی وہ بالکل میری حالت، میری سچویشن، میرے دل سے ایسے جیسے اس نے کلام کیا۔ تو وہ کیا میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ خدا جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ انسان سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے۔ خدا جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو کافی دنوں کے بعد ایک دن میری مسز یہ آیت پڑھ رہی تھی، وہ اس کو کوئی اپنی اسائنمنٹ بنانی تھی، تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ یہ کس طرح سے یاد کرنی ہے۔ تو اکثر ہماری ہیلپ لائن ہوتی ہے 333 یو فون کی ہیلپ لائن ہوتی ہے، تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ میں نے اس کو اس طرح سے یاد رکھا ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ایک منٹ، آئی تھنک یہ 33 باب کی 3 آیت ہے، 13 ہے۔ تینتیس باب کی 3 آیت ہے، یرمیہ 33 باب کی 3 آیت۔ تو خدا نے مجھ سے یوں کلام کیا کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ تو خدا نے پرسنلی جو ہے وہ ایک دن میرے ساتھ کلام کیا، اور اس نے بائبل کی آیت کے وسیلہ سے اس نے میرے ساتھ کلام کیا۔ تو یہ ممکن ہے
کہ خدا بہت دفعہ انسان سے جب آپ بائبل پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی آیت، کسی نہ کسی مضمون، کسی نہ کسی لفظ، کسی نہ کسی ٹاپک کے ذریعے سے وہ مجھ سے اور آپ سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے. تو اس کلام نے مجھے بڑی تسلی دی. ایک دن میں بڑا شروع کے میری نجات کے ایام تھے اور میں بڑا گھبرایا اور بڑا ڈرا ہوا تھا. تو خدا نے یوحنا کی انجیل سے میرے ساتھ کلام کیا کہ تیرا دل نہ گھبرائے. وہ میرے لیے اتنا کو بامعنی اور بڑا بابرکت تھا کہ اتنا جب آپ کو کلام کی ضرورت ہو، آپ بھوکے پیاسے ہوں اور ایگزیکٹ وہی چیز جو آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو مل جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یار خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں میں ہوں اور وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو یہ بات عیاں ہے کہ خداوند کلام کے وسیلہ سے ہم سے کیا کرتا ہے؟ بات کرتا ہے. خدا کلام کے وسیلہ سے ہم سے بولتا ہے. خدا کلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیتا ہے. تو اگر آپ کلام پڑھیں گے نہیں تو خدا کیسے بولے گا؟ اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو خدا کی آواز سننا چاہتے ہیں اگر کلام ہی نہیں پڑھتے ہیں تو پھر خدا کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کلام یہ خدا کی آواز ہے. اور اگر میں اور آپ روز کی روٹی چاہتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو ہر روز اس کلام کی اسٹڈی کرنا ہوگا، اس کلام کو پڑھنا ہوگا. تبھی ہم خداوند کی آواز کو ہر روز سن سکتے ہیں اور وہ آپ کی ہر روز کی ضرورت کے مطابق آپ کو جو ہے وہ اپنا کلام بخش دے گا، آپ کی روز کی روٹی، روز کی خوراک بخش دے گا. پھر خدا خوابوں کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. جس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ خوابوں کے ذریعے سے. خدا خواب دکھاتا ہے. خدا کیا دکھاتا ہے؟ خواب دکھاتا ہے. اور کئی دفعہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو دن کو آنے والا خواب ہوتا ہے وہ اتنا سچا نہیں ہوتا، جو رات کو آتا ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، یا جو صبح کے ٹائم. تو خدا کسی بھی ٹائم رویا دکھا سکتا ہے، خواب دکھا سکتا ہے، دن کے وقت بھی ہو سکتا ہے. مجھے آئی تھنک اعمال کی کتاب میں خدا نے پترس کو جو ہے وہ دن کے ٹائم وہ سو رہا تھا، تھوڑی دیر سویا تو خدا نے اس کو جو ہے وہ خواب میں اس سے کلام کیا. تو یہ ممکن ہے کہ خدا کسی بھی وقت خواب کے ذریعہ سے آپ سے یا مجھ سے کلام کر سکتا ہے. تو اس کی ایک بڑی اچھی مثال میرے ساتھ نکالیے گا، اعمال اس کا 9 باب. اعمال 9 باب ہم دیکھیں گے. جی 10ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے، دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا. اس سے خداوند نے رویا میں کہا، اے حننیہ. اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں. خداوند نے اس سے کہا، اٹھ، اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے. اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بینا ہو. حننیہ نے جواب دیا، اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سجدار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ دے. مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا. تو یہاں پر ایک شخص جس کا نام حننیہ ہے، وہ ساؤل کو، جس کو ہم پالوس رسول بھی کہتے ہیں، جس کا ایک نام پالوس بھی ہے، تو ساؤل جب دمشق کی راہ پر ہوتا ہے تو یہ خدا حننیہ کو خواب میں دکھاتا ہے اور حننیہ کو کہتا ہے کہ تو اس شخص کے پاس جا. اور وہ حننیہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ چپ کر کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے، خداوند، اس کے بارے میں نے بہت سنا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ یہ تیرے لوگوں کو بہت ستاتا ہے، بہت مارتا ہے، مقدسوں کو بہت ستاتا ہے،
اور اس کو تو کائنوں کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی ایماندار ملے اس کو باندھ دے، گرفتار کر لے، مار دے، اعزاز ثانی کی جائے. تو خدا اس کو کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کر لیا ہے، اب چن لیا. یہاں پہ بڑی ایک سیکھنے کی بات ہے خوابوں کے حوالے سے بات کرنے کے علاوہ. کئی دفعہ خدا ہمیں کسی شخص کے بارے میں کوئی مثبت بات دے تو ہم وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا سے زیادہ جانتے ہیں. حنانیہ کیا کہتا ہے؟ خدا میں نے تو بڑا اس کا ذکر سنا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ شخص میں جانتا ہوں اس کو، یہ تو یہ کام کرتا رہا ہے، یہ بڑا خطرناک بندہ ہے. اور دیکھیے خدا کا اینگل دیکھیں. خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کو اب چن لیا اور میں اس پر ظاہر بھی کر دوں گا کہ میرے وسیلے اس کو کیا کرنا پڑے گا، بہت دکھ اٹھانا پڑے گا. تو سنیے، خدا جب کلام کرتا ہے چاہے وہ خواب کے ذریعے کرے تو پھر آگے سے ہر جواب ہاں ہونا چاہیے. اور بہت دفعہ ہم اپنی برکت، اپنی شفا اور اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال ہونے سے وہی روک دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اس کو پہلے ہی جانتا ہوں، میں اس سے پہلے ہی واقف ہوں. ہمیں خدا کسی عورت کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کسی بیٹی کے بارے میں کوئی کلام کرے، کوئی اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہے، کوئی اس کی ہمدردی کے لیے کوئی بات کہے، کوئی اس کی مدد کے لیے کوئی بات کہے، ہم کہتے ہیں خدا میں تیرے نال پہلے بہتر جاننا ہوں، میں نہیں کرنا. اور ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال ہونے سے روک دیتے ہیں. حنانیہ یہ کر رہا تھا. حنانیہ کہتا ہے خدا آپ کو نہیں پتا، میں اس کو جانتا ہوں، میں اس سے واقف ہوں، یہ اچھا شخص نہیں ہے، یہ تو تیرے لوگوں کو مار رہا ہے، یہ تو مقدسوں کو مار رہا ہے، یہ تو ایمانداروں کو مار رہا ہے. اور ہمارے بھی جذبات یہی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا اس پادری سے میں واقف ہوں، اس خادم سے میں واقف ہوں، میں نے تو نہیں اس کی بات سنی، میں نے تو نہیں اس کا کلام سننا، میں نے تو نہیں اس کے چرچ جانا. خدا میں اس کوائر لیڈر کے اس کو جانتا ہوں، میں نے نہیں اس کے ساتھ جانا، میں اس طبلے والے کو جانتا ہوں، میں اس بہن کو جانتا ہوں، میں جو اس کی مدد کروں، میں جو اس کے لیے دعا کروں. لیکن سنیے گا، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات اگر آپ خدا کی آواز کو نہیں سنیں گے تو آپ خدا کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. آپ کی سوچ ہے لیکن خدا کی سوچ اس سے کہیں فرق ہے. آپ کی سوچ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دفتر والوں کے لیے فرق ہو سکتی ہے، لیکن وہی سوچ خدا فرق طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. آپ کی سوچ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بہو کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے فرق ہو سکتی ہے، لیکن وہی سوچ خدا اس کو فرق طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. ہم کبھی بھی بلاکیج یا بلاکس نہیں لگا سکتے اور خدا کو روک نہیں سکتے. سنیے خدا کی محبت، وہ کیا اس کو نہیں نظر آ رہا ہے کہ میرے لوگوں کو ستار ہے یا میرے لوگوں کو مار ہے، لیکن still he loves، وہ پیار کرتا ہے. بہت سارے لوگ میرے سامنے بہت سارے لوگوں کی کمپلینٹس لے کر آتے ہیں اور ان کو تب وہ سکون ملتا ہے جب کوئی اگلا بندہ ایک بندے کو اونچا کر دے اور دوسرے کو بالکل دبا دے، اس کو بالکل نیچے کر دے، اور وہ بندہ بڑا خوش ہوگا جو شکایت لے کر آیا ہوگا. لیکن خدا کا اینگل فرق ہے. حنانیہ کہہ رہے نہیں، لیکن خدا کہہ رہے ہاں میں نے اس کو چن لیا ہے، اب یہ میرا کام بھی کرے گا اور میرے لیے دکھ بھی اٹھائے. تو سنیے، خدا جب کلام کرتا ہے تو اگر آپ ایک دفعہ خواب دیکھ کر، ایک دفعہ آواز سن کر کے نہیں میں خدا سے زیادہ سمجھدار ہوں، میں خدا سے زیادہ سمجھدار نہیں ہوں، میری عقل اس سے زیادہ چلتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو وہیں پر ہی روک دیتے ہیں، پھر خدا آپ کو استعمال نہیں کرتا. خدا اس کو لے گا جو اس کی آواز کو سنے گا اور اس کے مطابق چلے گا. خدا نے حنانیہ کو پوری ڈائریکشن دی، پوری چیز بتائی، پوری بات بتائی، سب کچھ کہا، اور خدا نے اس کو ڈیٹیل دی. خدا آپ کو ڈیٹیلز دے گا.
ہر چیز بتائے گا، کس کلر کے کپڑے پہنے ہیں، کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں، جیسے ہم نے یرمیہ نبی کے صحیفہ میں پڑھا، نہ تو انہوں نے اس کی تاکید پر غور کیا، نہ اس کی بات کا جواب دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اسپینش سب ختم ہو گیا۔ خدا نے وہی کیا جو خدا پہلے ان کے آباء و اجداد اور باپ دادا سے کیا کرتا تھا، جو اس کا قانون تھا۔ سو خدا پہلے نمبر پر کلام کے وسیلہ ہم سے بات کرتا ہے، اور دوسرا خدا کس کے وسیلہ سے؟ کس کے وسیلہ سے؟ خواب کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے۔ پہلے کس کے وسیلہ سے؟ اور دوسرا خواب کے وسیلہ سے۔ اور اگر ابھی آپ کو نیند آ رہی ہو تو کوئی خواب آئے تو ہاں بتا دینا، تو ہم اس کو پورا کریں گے، کوشش کریں گے۔ اچھا، تیسری بات، خدا لوگوں کے وسیلہ کلام کرتا ہے۔ خدا کن کے وسیلے؟ لوگوں کے وسیلے۔ خدا کئی دفعہ مختلف لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، کن کو؟ ایماندار لوگوں کو، ہر بندہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی بہت ہی ان یوزول چیز ہو تو خدا مختلف چیزوں کے وسیلے بھی آپ سے بات کر سکتا ہے۔ بائبل میں ہم ایک حوالہ ایسا دیکھتے ہیں، ایک واقعہ ایسا دیکھتے ہیں، بلعام کے واقعے کو، جہاں پر گدی جو ہے وہ بلعام سے بات کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ آگے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے خدا کا فرشتہ تلوار لے کے کھڑا ہے، میں کیسے آگے چلی جاؤں؟ گدی بلعام سے بات کرتی ہے۔ کون؟ گدی۔ ایک انیوزل سچویشن تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو جا کے مارنے شروع کر دیں تو وہ آپ سے، وہ ایک خدا کا ایک اپنا طریقہ تھا اس میں، اس ساری سچویشن میں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا انسانوں کے وسیلے آپ سے بھی بات کرتا ہے۔ ان انسانوں کو آپ بے شک پسند کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، ان کی بات سنتے ہو یا نہ سنتے ہو، اگر وہ شخص ایماندار ہے، خدا کا خادم ہے، یا نہیں بھی ہے لیکن اچھا خدا کے ساتھ چلنے والا راست باز شخص ہے، خدا اس کے وسیلے بھی آپ سے کلام کرے۔ کئی دفعہ باتوں میں اس کے ہونٹوں سے خدا ایسی باتیں آپ کی زبان سے اور آپ کے کانوں کو سننے کو ملیں گی اس کے ہونٹوں سے، جو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میرے لیے، یہ میری زندگی کے لیے، اور آپ ایک دم سے کسی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ اکثر کبھی بھی آپ کو پتہ نہیں ایکسپیرینس ہو یا نہ ہو، میرا ایکسپیرینس ہے، جب کبھی لوگوں کے سامنے ایمانداری کی گواہیاں یا ایمانداری کی باتیں، یا آپ کوئی ایماندار شیئر کر رہا ہو، تو کئی لوگ اکثر سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کا اطلاق اپنی زندگی پر کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہم گواہیاں کوئی باتیں نہیں کرتے ایسے، بس جو چل رہا ہے بس ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو ایماندار، تو خدا ان کے وسیلہ سے بھی کئی دفعہ آپ سے کلام کر رہا ہے، اور اس کی کوئی گواہی آپ کی زندگی میں یاد رہ جاتی ہے، اس کی کوئی بات آپ کی زندگی میں یاد رہ جاتی ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ہمیشہ الرٹ اور خبردار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خبردار کیا رہنا ہے آپ نے؟ آپ کو پتا ہو کہ کون بندہ اپنے پالوس رسول ایک جگہ ایکلیسیا سے کلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اچھی تقریر کے وسیلہ سے، اچھی کہانیوں کے وسیلہ سے وہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے امتیاز کرنا ہے کہ اگلا بندہ اس کی نظریں میری جیب پر ہیں یا میری روح پر ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگلے بندے کی جو نظریں ہیں، جو بندہ کلام لے کر آیا ہے یا جو بندہ خادم بن کر آیا ہے، اس کی نظریں میری جیب پر ہیں یا میری روح پر ہیں، میری گھر کی بہو بیٹیوں پر ہیں یا پھر اس کی آنکھوں میں صفائی۔
یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ روحانی طور پر اتنے بالغ ہوں کہ ان باتوں کا امتیاز کر سکیں کہ آپ کے گھر میں آنے والا شخص، آپ لوگوں سے ملنے والے افراد، آپ کے گھر میں آنے والے افراد، آپ کے گھر میں آنے والے آپ کے بیٹوں کے دوست، آپ کے گھر میں آنے والی آپ کی بیٹیوں کی سہیلیاں، آپ کے گھر میں آنے والے آپ کے باپ کے رشتہ دار دوست، آپ کی ماں کی سہیلیاں، ان کی نظریں، ان کی سوچ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، سماجی حالت کیسی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو ڈسائڈ کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ اپنی چپڑی چپڑی باتوں سے، وہ اپنی اچھی تقریر کرنے والی اچھی گفتگو سے آپ کو بہت زیادہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ڈبوئی گے. تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، وہ میں نے ادھر سے جوتی لیا، بڑی مزے کیا، وہ میں نے بڑا ہی اس کی ایسی کہانیاں باندھیں گے، آپ کا دل کرے گا میں ابھی موٹر سائیکل لوں اور میں جاؤں اپنے بندے کے ساتھ اور میں جا کے لے جاؤں. وہ آپ کو ایسے ایسے کہانیاں سنائیں گے، پلاٹ بکرے ہیں یہ وہ، ابھی لے لو، ابھی لے لیا اس کے بعد سب ختم. بڑی دی چیز مل رہی ہے، انہیں جا کے لے لو، اس کو بعد کے 10 روپے جو کبھی ملنی نہیں. اور وہ آپ کے دماغ کے اندر ایک ارجنسی کریٹ کر دیں گی کہ ابھی کیا تو آپ کو ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہ ہو، آپ نے جوتی پہنی نہیں، آپ پہلے ادھر. یہ باتیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے، آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے. اکثر خادم آ کے کہیں گے وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسکیمیں دیں گے، آپ کو نوکریوں کے جھانسے دیں گے، آپ کو راشن کے وہ بڑے بڑے خواب دکھائیں گے، آپ کو بڑی بڑی باتوں میں وہ گھمانے کی کوشش کریں گے، اور وہ دنیا کے ہر آزمائے طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقہ سے یہ جو روح ہے یہ میرے جھانسے میں پھنس ہے. پھر آپ کو بسائیں گے ایزی روڈ میں، پہلے 100 کا کرواؤ، پھر 200 کا کرواؤ، ابھی شپمنٹ ادھر پہنچ گئی ہے، اب 2 لاکھ اور بھیجو، 50,000 اور بھیجو، اور ہم لالچ میں اچھا اس کے بدلے اتنے ملیں گے، چلو کوئی بات نہیں، اتنے سے تو ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے نہ پادری کا فون نہ کرے تھے نہ ہی پادری کا کوئی پتہ. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور یہ آپ نہیں کر سکتے جب تک خدا کی حکمت، خدا آپ سے کلام نہ کرے اور وہ آپ کی عقل کو روشن نہ کر دے. وقت کی مناسبت سے اس کلام کو ہم آگے سیکھتے رہیں گے، اس کو جاری رکھیں گے کہ خدا کس طرح سے ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہم سے بولتا ہے. نمبر 1، آج ہم نے دیکھا کہ خدا کس کے وسیلہ سے ہم سے بات کرتا ہے؟ کلام کے وسیلہ سے. خدا جو کلام پڑھتے ہیں ان کو عبرانیوں کی خط میں لکھا ہے، یہ کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار کی مانند ہے. یہ بند گودے میں سے گزر جاتا ہے، یہ خیالوں کو جانچ لیتا ہے، یہ دلوں کو جانچ لیتا ہے. اس کلام میں بڑی طاقت ہے. یہ کلام ہمارے کام اور ہمیں وقت کی نوعیت کے مطابق ہمیں تسلی بخشتا ہے، ہمیں حکمت بخشتا ہے، ہمیں عقل دیتا ہے. پھر ہم نے دوسرا کیا دیکھا؟ خواب کے وسیلہ سے. کہ خدا کس کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرتا ہے؟ خواب کے وسیلہ سے. خدا خواب دکھاتا ہے. بھلے کہ آپ کو وہ بندہ پسند آئے نہ آئے، لیکن جو بات خدا جیسے کہہ دے پھر آپ نے ویسے کر دیا. بہت سارے لوگ ہنانیہ کی طرح گھبرا جاتے ہیں، وہ ہے نا پیسہ، وہ ایلی دایاتی بن رہی، یہ تو بہت زیادہ ہے، کیسے دیں گے؟ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، اور وہ مکمل تابعداری کرتے ہی نہیں. اچھا یہ بندہ خدا مجھے پسند ہی نہیں ہے، میں نے اس سے کلام نہیں کرنا جو تو نے مجھے دیا ہے، نہ میں نے اس کو بتانا. لیکن خدا کا منصوبہ اس کے لیے شاید کچھ اور. شاید خدا اگر آپ نہیں چاہیں گے سنیے گا، اگر اس کی آواز سن کر آپ نہیں جائیں گے تو شاید وہ اندھا کبھی روشنی نہ پائے. اور اگر آپ وہ وسیلہ نہ بنے تو کوئی اور بن جائے گا، لیکن آپ کا توڑا، آپ کا دریا وہیں بند ہو جائے گا. پھر ہم نے تیسرا طریقہ کون سا دیکھا؟ لوگوں کے وسیلہ سے، خادموں کے وسیلہ سے، ایماندار لوگوں کے وسیلہ سے، جو واقعی خدا ترس ہیں، راز پاس ہیں، خدا ان کے وسیلہ بھی کلام کرتا ہے. آئیں ہم سب اپنے سر کچھ کہیں، اور اگلے ہفتے ہم پھر اس کے متعلق سیکھیں گے. سب اپنے سر کچھ کہیں گے، اپنے آنکھوں کو بند کریں گے. تھینک یو لارڈ. اور جماعت میں سے جسے بھی خدا کا روح